بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سورة البقرہ ہم پڑھ رہے تھے. آج آیت نمبر 146 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. الذین وہ لوگ آتیناہم جنہیں عطا کیا ہم نے الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. یعرفونہ وہ جانتے ہیں اللہ کے رسول کو کما جیسے یعرفون وہ جانتے ہیں ابناءہم اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہ اہل کتاب اللہ کے رسول کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ اور تحقیق فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون البتہ چھپاتے ہیں الحق حق کو وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. ان میں سے ایک گروہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جان کے حق کو چھپاتے ہیں. الحق من ربک یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تو نہ تکونن آپ ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے اور لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے ہے وجہ ایک سمت ہوا مولیہا جس طرف اس نے منہ پھیرا ہوا ہے. ہر ایک کی ایک سمت ہے جس طرف اس نے منہ پھیرا ہوا ہے. فاستبقوا الخیرات تو تم آگے بڑھو سبقت کرو خیرات نیکیوں میں. اینما تکون اینما جہاں کہیں تکونو تم رہو گے یأتی لے آئے گا بکم اللہ تعالیٰ تمہیں بکم تمہیں اللہ جمیعا سب کے سب. تو ہر ایک کا ہر ایک کی ایک سمت ہے جس طرف اس نے منہ پھیرا ہوا ہے. تو تم نیکیوں میں آگے بڑھو. تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تمہیں وہیں لے آئے گا. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجتا اور من حیث جہاں سے خرجتا آپ نکلیں فولی وجہک تو پھیر لیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام شطر مطلب جانب المسجد الحرام مسجد حرام کی. وَإِنَّهُ اور بے شک یہ للحق حق ہے البتہ حق ہے لام تاکید ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اور جہاں سے بھی نکلتے ہیں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑیں اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو بھی تم عمل کرتے ہو. ومن حیث خرجتا اور من حیث جہاں سے خرجتا آپ نکلیں فولی وجہ کا تو پھیر لیں اپنے چہرے کو شطرا جانب المسجد الحرام مسجد الحرام اپنے چہرے کو مسجد الحرام کے جانب پھیر لیں. وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم رہو فولو تم پھیرے رکھو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ مسجد الحرام کی طرف. لئلا تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف حجہ کوئی حجت تاکہ لوگوں کو تمہارے پاس کوئی حجت نہ ہو لوگوں کے پاس الا الذین سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا منہم ان میں سے سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. فلا تخشوہم تو نہ ڈرنا تم ان سے وخشونی اور مجھ ہی سے ڈرنا. ولی اتما اور تاکہ میں مکمل کروں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر اور تاکہ میں اپنی نعمت پوری کروں تم پر. ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت یافتہ ہو جاؤ تاکہ تم ہدایت پالو. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام اور جہاں کہیں سے بھی نکلو تو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف موڑو. وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو تو اپنے چہروں کو اسی کی طرف موڑو تاکہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی گواہی نہ ہو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. تو ان سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا اور تاکہ میں پوری کروں اپنے نعمتیں تم پر اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اللہ نے ان آیتوں میں وہی موضوع ہمارا چلتا آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اعتراضات کا ذکر کیا جب قبلہ بدلنے کا معاملہ اور اللہ نے حکم دیا کہ قبلہ بدل لو اور جہاں بھی ہو مسجد حرام کے طرف رخ کر کے نماز پڑھو. آگے اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ انہیں جانتے ہیں مطلب اللہ کے رسول کو جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں.
گویا اللہ تعالیٰ پچھلی بات کو یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ قبلہ بدلنے والی بات کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یعنی بلکہ دیکھا جائے اصل بڑی بات تو ان کا حق کو جان کے حق کا انکار کرنا ہے. جو قبلے پر اعتراض کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو برا بلا بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اور یہاں اللہ نے لفظ بیٹا کہا کیونکہ اکثر جو لڑکا ہوتا ہے نا اس کا اپنے باپ کے ساتھ زیادہ کلوز وہ ہوتا ہے، جو ہے نا وہ رشتہ ہوتا ہے، اور زیادہ وہ اپنے باپ کے ساتھ چپکتا ہے ماں کے نسبتاً. عربوں میں خاص طور پر اس طرح ہوتا تھا. تو یہاں اللہ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ایک انسان اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہے نا، اسی طرح یہ بھی اللہ کے رسول کو اچھی طرح جانتے ہیں. انہیں ایک ذرا بھی شک نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں نبی ہے یا نہیں. اور اللہ نے کہا کہ یہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. انہیں یقین ہے، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ اللہ کے رسول یہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ نبی ہیں. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ضد کرتے ہیں. بس ان کی ضد ہے کہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا جی، نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو جانتے ہیں اللہ کے رسول کو، اور مسئلہ قبلے کے مسئلے سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حق کو جان کے حق کا انکار کرنا. تو یہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ کا معاملہ یہ ہے جو حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. ایک گروہ اللہ نے اس لیے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اللہ نے سب کا ذکر نہیں کیا کہ سارے کے سارے یہودی، بلکہ یہودیوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا. اور جس طرح عبداللہ بن سلام ہے، جس طرح نجاشی کے بارے میں آپ تفسیر میں اور سیرت میں پڑھیں گے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ہمیں. تو لیکن اللہ نے فرمایا ان فریقاً، ایک گروہ ان میں سے ہیں جو حق کو جان کے اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور جو حق کو چھپاتے ہیں اسے جان لینے کے بعد. حق کو چھپانا آگے بھی ہم پڑھیں گے، حق کو چھپانے کے بارے میں. تو چلیں آگے جب ہم پڑھیں گے تو مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. الحق من ربک، یہ حق اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ پیغام آپ کے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق کو اللہ نے واضح کیا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. اللہ اکبر. کیا اللہ کے رسول شک کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، حاشا، اللہ کے رسول شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتے. بلکہ اللہ کے رسول کو بتا کے ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شک کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. اللہ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جنہیں غیب پر ایمان ہے. اللہ نے کہہ دیا تو یہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. میری عقل نہ مانے، میرے خاندان والے نہ مانے، مجھے سمجھ میں نہ آئے، دنیا کے قانون اس کے خلاف جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کا فرمان حق ہے. تو شک کرنا کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. اور نبی کو کہہ کے ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ نے جس طرح شرک کے بارے میں بھی اللہ نے اسی انداز سے سمجھایا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے اللہ کے رسول آپ کی طرف ہی وحی کیا گیا، آپ کی طرف بھی یہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور پچھلے قوموں نبیوں کی طرف بھی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال برباد. کیا نبی شرک کر سکتے ہیں؟ حاشا، آپ نبی شرک نہیں کرتے تھے، لیکن انہیں بتا کے یہ بتایا کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے، اس سے کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا. جو کراس کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو ایور کوئی بھی ہو، تباہی ختم، کیونکہ یہ ریڈ لائن ہے. تو اللہ کے کلام میں شک کرنا یہ کفر ہے. اللہ فرماتے فلا تکونن من الممترین. اللہ نے اپنے نبی کو ایک اور مقام میں اللہ فرماتے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور یہ اگر اللہ کے رسول کچھ باتیں اپنے طرف سے بنا لیں ہمارے بارے میں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم ان کی شاہ رگ کاٹ دیں گے. وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی آ کے ان کی مدد نہیں کر سکے گا. کیا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول ایسے کر سکتے ہیں؟ آپ کبھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسے سخت سیکیورٹی ہے اور ایک ایسا سینسیبل معاملہ ہے کہ یہاں پہ تو گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو نبی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے تو دوسروں کے لیے کیا گنجائش. تو یہاں اللہ اپنے نبی کو کہہ کے ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کبھی شک نہ کرنا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک
ہر ایک کا ایک سمت ہے جس طرف اس نے منہ موڑا ہوا ہے. فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں آگے بڑھو. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے قبلے کا معاملہ جتنا انہوں نے. اور آپ دیکھیں گے ابھی آگے بھی پڑھتے ہم آئیں گے کہ اللہ نے بار بار یہ قبلے کا معاملہ بہت زیادہ اللہ نے اس بات کو دہرایا اور اس پر بڑی لمبی چوڑی اللہ نے بات کی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا تھا. اور اللہ نے اہل ایمان کو کلیئرلی پیغام دیا اس معاملے میں کہ یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس کے مطابق چلو، اس میں کوئی نرمی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کچھ فیصلے اللہ نے اس طرح کے کیے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کی حرمت کا معاملہ ہے، وہ ایک دم سے اللہ نے حرام نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا. شراب کو اللہ نے حرام کیا، جس طرح پردے کا حکام نازل کیا اللہ نے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل کیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کچھ حکام اللہ نے نازل کیے ہیں وہ اللہ نے فوراً نازل کیے اور کہا کہ بس جہاں پہ جس حال میں ہو فوراً بدل دو رخ، ابھی کرو، ابھی کرو، ختم. اور وہاں پہ اللہ نے جہاں سختی سے کہا وہاں سختی سے عمل کرنا ضروری ہے. وہاں اپنی مرضی انسان نہیں کر سکتا کہ نہیں چلے میں آہستہ آہستہ، نہ، اللہ نے کہا فوراً تو پھر فوراً. اس طرح جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس کو فوراً چھوڑ دو، جو گناہ ہے اس کو فوراً چھوڑ دو، حق کو فوراً قبول کرو. اللہ اکبر. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، کہ ہر ایک کے پاس ایک سمت ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبلہ اگر اس طرف کر بھی لیا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. دیکھو یہودی بھی ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائی بھی ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہیں تکلیف کیوں ہو رہا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. کیا مطلب فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ؟ مطلب ان فضول باتوں میں نہ پڑو، یہودیوں کے ساتھ اب بحث نہ کرو، اہل کتاب کے ساتھ بحث کرنا چھوڑ دو، بلکہ استبقوا الخیرات، اپنے مشن پہ فوکس کرو. اللہ اکبر. یہ کیسی عظیم بات یہاں اللہ نے بتائی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو ارد گرد بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہو رہی ہوتی ہیں جن میں عقل مندی یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو چھوڑو اور اپنے کام پہ فوکس کرو. اور ہر بات میں گھس جانا، ہر میدان کو اپنا میدان سمجھ لینا، ہر لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھ کے اس میں کود جانا کہ جی میں نے اس کو سولو کرنا ہے، میں نے اس کو سولو کرنا ہے. وہاں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، وہاں ہماری باتیں ضائع ہو رہی ہیں، وہاں ہمارا اللہ ناراض ہو رہا ہے، وہاں ہمارے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، وہاں ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں، ہماری رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہیں. ہم کہتے نہیں ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کتنے کام ہم پینڈنگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس ایک فضول سی بات میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ نے وہ ہمیں سکھایا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے اے مسلمانوں کہ تم اس بات کو لے کے ان سے بحث کرنا شروع کر دو، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اور ان سے لڑتے رہو اور ان سے جھگڑے کرو اور اس بات کو لے کے بیٹھ جاؤ. نہیں، بلکہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، اللہ کو راضی کرو، چھوڑو ان معاملات میں. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان سرسری طور پہ ان کی اصلاح کر کے آگے نکل جاتا ہے، اپنے مشن پہ فوکس کرتا ہے. مومن تو یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند کیا ہے، کون سا وہ عمل ہے جس سے میں زیادہ اپنے اللہ سے قریب ہوں. اس کی دن رات یہی پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، راضی ہوگا، کیسے میرا اللہ مجھے پسند کر لے گا، کیسے میں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کروں گا، کیسے میں جنت کے راستے کو اپناؤں گا، میں گناہوں سے بچوں گا. اس کوشش میں لگا رہتا ہے. چھوٹی موٹی باتوں میں نہیں پڑا ہوتا کہ اس نے ایسے کیوں کہا، اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے مجھے یہ کیوں دیا، کیوں نہیں دیا، مجھے شادی پہ کیوں نہیں دعوت دی، مجھے بلایا کیوں نہیں، مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے میرے. چھوڑو ان معاملات کو. اکثر یہ خاندانی لڑائیوں میں ہم پڑے رہتے ہیں اور ہم اپنے کام میں، جہاں ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس علاقے کے، اس کالونی کے، وہاں ان فضول معاملات میں ہم پڑے ہوتے ہیں اور ان لڑائیوں میں ہمارے وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے. یا سیاست کی باتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے، ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی اور ہمارے وزیر اعظم اور تمہارے وزیر اعظم اور ہمارا، تم چور ہو اور ہم فلاں ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ اللہ نے ہماری، یہ ذمہ داری اللہ نے ہماری لگائی ہے کہ ہم ان معاملات میں لگے رہیں. چھوڑیں ان معاملات کو، آگے بڑھے. کیا کہاں ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں بلکہ وقت کو برباد کر رہے ہیں. غیبتیں الگ ہو رہی ہیں، نیکیاں ہماری کم ہو رہی ہیں. وہ تو بیٹھے بیٹھے نیکیاں کما رہے ہیں اور ہم بیٹھے بیٹھے اپنی نیکیاں انہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی انسان کو چاہیے کہ تافہ امور، فضول امور کو چھوڑ کے، فضول معاملات کو چھوڑ کے اہم چیزوں پہ فوکس کرے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. تم جہاں کہیں پہ بھی رہو گے اللہ تمہیں وہاں لے آئے گا. مطلب تم جہاں کہیں پہ بھی ہو کے تم نماز پڑھو گے
اور تم اللہ کی رضا کے لیے تم پڑھ رہے ہو، تو تمہارے یہ عبادات کا اللہ تمہیں ضرور اجر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب یہ مین مسئلہ نہیں ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بڑی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر رہے ہو یا مغرب کی طرف، لیکن فوکس کرو مین چیزوں پہ. ولکن البر من آمن باللہ، نیکی بڑی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور مسکین اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اور اللہ نے کہا کہ اس پہ فوکس کرو، یہ ضروری کام ہے. یہ بڑی نیکی نہیں ہے کہ تم اس بات میں پڑے ہو کہ بھئی قبلہ ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایمان والوں کو تو بس بتا دیا، اس پر عمل کرو، بحث کرنا چھوڑ دو. ان لوگوں سے خاص طور پر جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، جنہوں نے ماننا ہی نہیں، جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں وما بعضهم کہ اہل کتاب کو آپ کتنی بھی نشانیاں دے دو، وہ آپ کی قبلے کو نہیں مانیں گے. تو کبھی کبھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بحث کر رہے ہوتے ہیں کسی چھوٹی سی بات پہ، اور اگلے بندے کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اگلا بندہ اپنے اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اگلا بندہ رسالت کا ہی منکر ہے نبی، تو ہم بیٹھ کے چھوٹی سی کسی بات پہ لے کے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی جو بات ہے اس پہ فوکس کرو، اس پہ اصلاح کریں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں بعد میں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر بنیاد ٹھیک ہو جائے. عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو سارے مسئلے آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے. تو کبھی کبھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لے کے ہم لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے نے میری بات نہیں ماننی، تو بس ایسے ہی بحث کرتے جاؤ، طول دیتے جاؤ. تو انسان کو چاہیے کہ جہاں پتہ ہو کہ یہاں باتیں ضائع ہو رہی ہیں، وہاں اپنا وقت ضائع نہ کرے. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں سے بھی نکلتے ہو، جہاں کہیں بھی جاتے ہو، جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، تو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف موڑ کے رکھو. یعنی جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھتے ہو، اپنے مسجد الحرام کے رخ ہو کے نماز پڑھو. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہاں المسجد الحرام کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مسجد الحرام کی طرف. اور پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا فول وجهك شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف. مسجد الحرام میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مسجد الحرام ایک اس مسجد کو کہتے ہیں، اور ایک کعبہ کو کہتے ہیں جو 4 دیواری ہے جس پہ بلیک چادر ہے، اور ایک حرم کا علاقہ ہے. ان تینوں کو مسجد الحرام کہتے ہیں. ہم کیونکہ دور ہیں، پاکستان سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ حرم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور مسجد الحرام جو حرم کے علاقے میں ہے وہ مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. جو مسجد الحرام کے اندر ہے وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. بہرحال ان تینوں کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. مطلب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کرو یا نہ کرو اور ختم. حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہی بات، جہاں کہیں بھی تم جاتے ہو، کہیں نکلتے ہو، یعنی سفر میں ہو، حضر میں ہو، تم اپنے علاقے میں ہو، کہیں باہر ہو، رخ مسجد الحرام کے رخ ہو کے نماز پڑھو تم. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف موڑ کے نماز پڑھو. دیکھو کتنی دفعہ اللہ اس بات کو دہرا رہا ہے. گویا بتا رہے ہیں کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جہاں نرمی ہوتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں اٹل. یہ اٹل ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کرو ختم. اور اللہ نے بار بار کیوں دہرایا؟ تاکہ وہ جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے زد میں مسلمان نہ آ جائے، کہیں لوگوں کے ذہنوں میں وہ باتیں نہ آ جائیں جو یہ یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے کلیئرلی اور بار بار اس بات کو پکی کر لی، اس بات کو ذہنوں میں بٹھا دی، یہ بات کی ختم، یہ بات پکی ہے. اللہ اکبر. لِأَلَّا يَكُونَ، یہاں اللہ نے ایک اور ریزن بتایا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا تاکہ نہ ہو، للناس لوگوں کے پاس، علیکم تمہارے خلاف، حجہ کوئی حجت، کوئی گواہی. یہود اور نصارہ تو جانتے ہیں کہ آخر نبی کے ماننے والے مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اعتراض تو وہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں تاکہ اگر تم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے، آج تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن کل انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے جو آخری نبی ہیں وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے اس طرف، ان کا قبلہ مسجد الحرام ہے، تو تم لوگ تو غلط کر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کی بات مانو گے تو بھی انہوں نے اعتراض کرنا ہے، نہیں مانو گے تو بھی اعتراض کرنا ہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ حق پہ چلو،
اعتراض کرنے والے نہیں باز آئیں گے اعتراض کرنے سے. کھڑے ہوگے لوگوں نے اعتراض کرنا ہے، لیٹو گے لوگوں نے اعتراض کرنا ہے، بیٹھو گے لوگوں نے اعتراض کرنا ہے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ گدھے اور باپ بیٹے والا. کہ باپ بیٹے تو بھی اعتراض، بیٹا بیٹھ گیا تو بھی اعتراض، دونوں بیٹے ہیں تو بھی اعتراض، دونوں اتر گئے تو بھی اعتراض، گدھے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جانا ہے تو بھی اعتراض. تو اعتراض لوگوں نے کرنا ہے. اور رضا الناس لا غایۃ لا تدرک، اس طرح عرب کہا کرتے تھے کہ لوگ راضی ہو جائے یہ ایک ایسا مقصد ہے جسے تم کبھی نہیں پہنچ سکتے ہو، کبھی نہیں پہنچ سکتے ہو. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے علیک بما فی صلاح نفسک فالزمہ، اپنی اصلاح پہ لگو، جو حق ہے اس کو قبول کرو اور احسن انداز سے بیان کرو اور آگے بڑھو. تو لوگوں نے کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے پاس کوئی دلیل یہ نہ ہو، اس لیے بھی تمہارا اس طرف رخ کرنا ضروری ہے تاکہ انہیں تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے ان یہودیوں کو. الا الذین ظلموا منہم، سوائے جو ظالم ہے. مطلب جو ظالم ہے وہ دلیل کا محتاج نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے. مطلب لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ دلائل سے مارتے ہیں اور کچھ ظالم ہوتے ہیں. وہ دلائل کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو برا کہنا ہی کہنا ہے، ان کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو وہ آپ کو برا کہیں گے. اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ظالم ہیں، جو آپ کو غلط کہیں گے، غلط ٹھہرائیں گے، چاہے آپ 100 دلیلیں دے دیں. فلا تخشوہم واخشون، تو ان سے ڈرنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو حق دلائل سے لڑتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بس کہنا ہے کہ تم غلط ہو، بھائی تم غلط ہو، کیونکہ تم غلط ہو، کیوں ہم نے کیا، بس تم ہو ہی غلط. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوہم، ان سے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم دلیل پہ ہو، تم حق پہ ہو، تو باطل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. باطل اگر حق کو ماننے والا ہے تو اس کو سمجھاؤ، اگر حق کو نہیں ماننے والا تو پھر اوائڈ کرو اور اپنے رستے پہ چل پڑو. اللہ نے چاہا تو آج اکیلے ہو، ایک دن پورے فوج کے ساتھ چلو گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ ایک تھے، ان ابراہیم کان امہ، ایک امت تھے، وہ ایک نہیں. سبحان اللہ. تو فلا تخشوہم، نہ ڈرو ان سے، وخشونی، مجھ سے ڈرو. مطلب ان سے ڈر کے حق کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھ سے ڈرو کہ اگر تم حق کو چھوڑو گے تو تم مجھے کیا جواب دو گے. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ معاشرے میں کبھی کبھی ہم کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس میں لوگ سارے انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ڈر سے ہم وہ اچھائی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوہم، نہ ڈرو لوگوں سے، بلکہ تمہیں یہ پریشانی ہو کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تمہیں یہ پریشانی ہو کہ میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تم اکیلے نہیں بلکہ تمہیں دیکھا دیکھی کتنے اور لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، تم نے ایسے کیوں کیا، تم نے کیوں سٹینڈ نہیں لیا، تم نے کیوں حق کو نہیں پھیلایا، تم نے کیوں حق بیان نہیں کیا. تم تو جانتے تھے کہ یہ حق ہے نا، حق تمہارے پاس آ گیا، تم نے پھر بھی قبول نہیں کیا. فلا تخشوہم، لوگوں سے مت ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے. الا الذین ظلموا، جو ظالم ہیں وہ دلائل ہو یا نہ ہو وہ اپنی بات پہ اڑیں گے. انہوں نے ظالم وہ ہے جو حق کو جان کے بھی حق کا انکار کرے. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کروں. اللہ کی نعمت ایک تو یہ قبلہ ہے، قبلہ بدلنا یہ ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے امت محمدیہ کو نوازا ہے، لیکن یہ ایک نعمت ہے. اور بھی اللہ فرماتے ہیں اور میں اور بھی نعمتیں پوری کروں گا. اور آخر میں اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو مکمل کر لی اور اپنے نعمت میں نے پوری کر لی. اور وہ نعمت اسلام ہے. جس طرح وہ حدیث میں ہے نا کہ یہودیوں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے، اگر ایسی آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس دن ہم عید بناتے. تو وہ یہ آیت تھی الیوم اکملت لکم، یہ آخری آیت تھی قرآن پاک کی، جو آخری آیت نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا اور واتممت، اور اس نعمت کو میں نے مکمل کر لیا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. تو یہ آیت، یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ ہاں وہ بھی ہمارا بھی تو عید کا دن تھا، عرفات کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، جمعہ تو ویسے بھی ہمارے لیے عید ہے، عید کا دن وہ آیت نازل ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی نعمت کو مکمل کروں، اور نعمت مکمل ہونا تو میں اسلام کی باقی احکام سے نوازوں میرے اس حکم کو. اب دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا جو نسخ
ہوا ہے، یعنی پہلا جو احکام منسوخ ہوئے ہیں ان میں پہلا حکم یہ قبلہ بدلنا ہے. پہلا حکم تھا یہ نا. پہلی دفعہ مسلمانوں کو کسی عمل کے لیے کہا گیا جس کو پہلے مسلمان کچھ اور کر رہے تھے، پھر ان کو تبدیل کروا کے کوئی اور کام کے لیے کہا گیا. تو اس لیے اللہ نے اس حکم پہ اتنی سختی کی. اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً یہ 2 رکوع ہو گئے تقریباً، اور یہ پارے کے شروع سے لے کے ابھی تک یہی موضوع بار بار اللہ کی آیت کو دہرا رہے ہیں کہ پہلا مضبوط اللہ نے بیس مضبوط کر دی ان کی. پھر جب بیس ان کی مضبوط ہو گئی پھر فرمایا ولی اتم نعمتی، تم اگر میرے حکم پر چلنے والے بن جاؤ گے نا تو یہ تو ایک نعمت ہے، میں سارے نعمتیں مکمل کر دوں گا. اور مکمل نعمتیں اسلام کے ذریعے تمہیں اسلام ایک ضابطۂ حیات تمہیں دوں گا، ایک ایسا دین دوں گا جو کہ عالمگیر دین ہے. دنیا کے کونے کونے میں لوگ اس دین پر عمل کریں گے، ایک علاقے میں نہیں. نہ ہی ایک قوم والے، نہ ہی ایک نسل والے صرف عرب عمل کر رہے ہیں، صرف مکہ والے عمل کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ دنیا کے ہر جگہ اس دین پر عمل کیا جائے گا. تو بنیاد یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں ان آیتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ جو کہ شروعات سٹارٹنگ میں ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے. جب کسی کو اللہ کے دین کی طرف لاتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، جہاں برائی عام ہو، اچھائی لانا چاہتے ہیں، تو سٹارٹنگ بہت محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ امتحان ہوتا ہے. وہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں گے تو پھر آپ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. وہاں بڑی محنت ہوگی، سٹرگل ہوگا، لوگوں کے مائنڈ بدلنے ہوں گے، لوگوں کے ذہنوں میں اپنی بات ڈالنی ہوگی. اور جب آپ پہلا قدم اٹھا سکیں گے نا، پھر اگلے قدم تو اللہ نے ایسے ہی آپ کو آرام آرام سے آپ کے معاملات آسان کر دینے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو پھر اللہ کے احکام کو ماننا سیکھ لو تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھ کر ان آیتوں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.